بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج ہم 16ویں سبق کا آغاز کر رہے ہیں۔ وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ خَاصٌ فِي التَّقْدِيرِ الشَّرْعِيِّ فَلَا يُتْرَكُ الْعَمَلُ بِهِ بِاعْتِبَارِ أَنَّهُ عَقْدٌ مَالِيٌّ فَيُعْتَبَرُ بِالْعُقُودِ الْمَالِيَّةِ فَيَكُونُ تَقْدِيرُ الْمَالِ فِيهِ مَوْكُولًا إِلَى رَأْيِ الزَّوْجَيْنِ كَمَا ذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ۔ عزیز طلبہ، اس عبارت میں مصنف رحمہ اللہ نے خاص کی دوسری مثال ذکر کی ہے، جس میں کتاب اللہ کے خاص کا مقابلہ قیاس کے ساتھ ہے اور دونوں کو جمع کرنا ممکن نہیں ہے۔ اس لیے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کتاب اللہ کے خاص پر عمل کیا اور قیاس کو چھوڑ دیا، جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ نے قیاس پر عمل کیا۔ عزیز طلبہ، اس مثال میں بھی ایک اختلافی مسئلے کا ذکر ہے۔ سب سے پہلے اختلافی مسئلہ سمجھ لیں۔ اس بات پر تمام مجتہدین کا اتفاق ہے کہ عورت کے مہر کی زیادہ سے زیادہ کوئی مقدار متعین نہیں ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، اگر تم نے ان بیویوں میں سے کسی کو مال کا ایک ڈھیر دیا ہو تو ان سے کچھ بھی واپس نہ لو۔ تو آیت سے پتہ چلا کہ عورت کے مہر کی زیادہ سے زیادہ مقدار متعین نہیں ہے۔ البتہ اختلاف اس میں ہے کہ اقل مہر کی مقدار بھی متعین ہے یا نہیں۔ چنانچہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے یہاں متعین ہے کہ کم سے کم مہر 10 درہم یا ان کے مالیت کے برابر ہو، لیکن امام شافعی رحمہ اللہ کے یہاں اقل مہر کی کوئی مقدار متعین نہیں۔ ہر کار آمد چیز جس پر میاں بیوی راضی ہو جائے عورت کا مہر بن سکتی ہے، خواہ وہ گندم کی ایک مٹھی ہی کیوں نہ ہو، یا چاکلیٹ وغیرہ، یا چاکلیٹ ہو، آئس کریم ہو، یہ بھی امام شافعی رحمہ اللہ کے یہاں مہر بن سکتی ہے، کیونکہ یہ بھی کارآمد چیز ہے۔ عزیز طلبہ، آئیے دونوں حضرات کی دلیل سنتے ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عقد نکاح عقد مالی ہے، یعنی مالی لین دین ہے، کیونکہ نکاح میں ملک بضاع کو مہر کے عوض اور بدلے میں بیچا جاتا ہے، جو مہر کہلاتا ہے، اور جس عقد میں عوض مال ہو وہ عقد مالی ہے۔ لہذا نکاح بھی ایک عقد مالی ہوا، مالی لین دین ہوا، تو اسے دوسرے معاملات، دیگر عقود مالیہ مثلا بیع و اجارہ پر قیاس کیا جائے گا۔ جس طرح دوسرے مالی معاملات دیگر عقود مالیہ میں، یعنی دیگر عقود مالیہ میں، جس طرح دوسرے مالی معاملات یعنی دیگر عقود مالیہ میں عوض مال مثلا بیع میں ثمن اور اجارے میں اجرت، وہ کرائے کی تعیین من جانب اللہ مقرر نہیں ہے، بلکہ وہ متعاقدین بائع اور مشتری کے رائے کے سپرد ہے۔ وہ آپس کی رضامندی سے جتنا چاہے عوض مقرر کر لے۔ اسی طرح نکاح میں مہر جو ملک بضاع کے عوض ہوتا ہے،
من جانب اللہ مقرر نہیں ہیں، بلکہ مہر کے مقدار کی تعین زوجین کے رائے کے سپرد ہے، جو وہ باہمی رضامندی سے جتنا چاہے مقرر کر لے۔ یہ امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی دلیل قرآن کریم کی یہی آیت ہے جس کو مصنف رحمہ اللہ نے خاص کی مثال بنا کر ذکر کیا ہے۔ قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم، قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم۔ یقیناً ترجمہ آیت کریمہ کا، یقیناً ہم جانتے ہیں، ما قد علمنا، یقیناً ہم جانتے ہیں، ما اس مہر کو، فرضنا علیہم جو ہم نے مقرر کیا ہے، علیہم مردوں پر، فی ازواجہم ان کی بیویوں کے بارے میں، یقیناً ہم اس مہر کو جانتے ہیں جو ہم نے ان کی بیویوں کے بارے میں مردوں پر مقرر کیا ہے۔ اس آیت میں لفظ فرض ایک متعین معنی، تقدیر بمعنی مقرر کرنے کے لیے وضع کیا گیا، اور جو لفظ کسی متعین معنی کے لیے وضع کیا جائے وہ خاص ہے، اس لیے فرض تقدیر کے معنی میں خاص ہے۔ پھر فرضنا میں فرض بمعنی تقدیر کی اسناد اور نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف فرمائی ہے، اور اللہ تعالیٰ شارع ہے، جو فعل ان کی طرف منسوب ہوگا وہ شرعی ہوگا، اس بنا پر فرضنا تقدیر شرعی کے معنی میں خاص ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مہر کی کم سے کم مقدار شرعاً مقرر ہے، اس مقدار سے مہر کو کم کرنا جائز نہیں ہے۔ البتہ اس اقل مقدار کی تعین میں یہ آیت کریمہ مجمل ہے، اور اس اجمال کا بیان حدیث جابر رضی اللہ عنہ کو قرار دیا گیا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا مہر لأقل من 10 دراہم، کہ 10 درہم سے مہر کم نہیں ہونا چاہیے۔ معلوم ہوا کہ مہر کی کم از کم مقدار 10 درہم ہے، اس سے کم پر نکاح صحیح نہیں ہوگا۔ تو عزیز طلبہ، کتاب اللہ اور قیاس کے درمیان ٹکراؤ ہو گیا۔ کتاب اللہ کا خاص تقاضا کرتا ہے کہ مہر کی کم سے کم مقدار متعین ہے، اور قیاس تقاضا کرتا ہے کہ مہر کی کم سے کم مقدار متعین نہیں ہے، اور دونوں کے درمیان تطبیق دینا اور دونوں کو جمع کرنا ناممکن ہے۔ اس لیے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کتاب اللہ کے خاص پر عمل کیا اور قیاس کو چھوڑ دیا۔ عزیز طلبہ، آئیے اب مصنف رحمہ اللہ کی عبارت سے دونوں بزرگان دین کی دلیل کو سمجھ لیتے ہیں اور عبارت کا ترجمہ بھی حل کر لیتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ خَاصٌ فِي التَّقْدِيرِ الشَّرْعِيِّ فَلَا يُتْرَكُ الْعَمَلُ بِهِ۔ یہ دلیل ہے امام صاحب رحمہ اللہ کی، بِاعْتِبَارِ أَنَّهُ عَقْدٌ مَالِيٌّ فَيُعْتَبَرُ بِالْعُقُودِ الْمَالِيَّةِ فَيَكُونُ تَقْدِيرُ الْمَالِ فِيهِ مَوْكُولًا إِلَى رَأْيِ الزَّوْجَيْنِ كَمَا ذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ۔ اس عبارت میں امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل کی طرف صاحب کتاب نے اشارہ کیا ہے۔ آئیے اب ہم ترجمہ سمجھتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى، اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان، قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم، خاص ہے، فی التقدیر الشرعی، تقدیر شرعی میں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان
قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم، خاص ہے فی التقدیر الشرعی، تقدیر شرعی میں۔ اب تقدیر شرعی کا ترجمہ کیا ہے؟ شریعت کے جانب سے مہر کے متعین ہونے میں خاص ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم خاص فی التقدیر الشرعی، شریعت کے جانب سے مہر کے متعین ہونے میں خاص ہے، لہذا اس خاص پر عمل کرنے کو چھوڑا نہیں جائے گا، بی اعتباری اس بات پر قیاس کرتے ہوئے کہ نکاح عقد مالی ہے، بی اعتباری علی انہو، اس بات پر اعتبار کرتے ہوئے کہ نکاح ایک عقد مالی ہے، عقد مالی یعنی مالی لین دین ہے۔ فَيُعْتَبَرُ بِالْعُقُودِ الْمَالِيَّةِ، لہذا نکاح کو دوسرے عقود مالیہ پر، دوسرے مالی معاملات پر قیاس کیا جائے گا، لہذا نکاح کو عقود مالیہ پر قیاس کر لیا جائے گا، لہذا دوسرے مالی لین دین پر نکاح کو قیاس کر لیا جائے گا۔ فَيَكُونُ تَقْدِيرُ الْمَالِ فِيهِ، اور نکاح میں مال یعنی مہر کی مقدار متعین کرنا زوجین کی رائے کے سپرد ہوگا۔ فَيَكُونُ تَقْدِيرُ الْمَالِ فِيهِ، اور فِيهِ نکاح میں تقدیر المالی، مال کی مقدار متعین کرنا، تقدیر المالی مال کی مقدار یعنی مہر کی مقدار متعین کرنا، موکولاً سپرد ہوگا الی رأی الزوجین، زوجین کی رائے کے، اور نکاح میں مال کی مقدار متعین کرنا زوجین کی رائے کے سپرد ہوگا، موکولاً مفوضاً الی رأی الزوجین، کما ذکرہ الشافعی، جیسا کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ عبارت کا ترجمہ سمجھ گئے ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔